ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے گھر یعنی مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ مساجد تعمیر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے احکام الہی کے پابند ہوں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور نماز اور روزے کے پابند ہوں، اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہی لوگ مساجد تعمیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ چنانچہ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان کا حق ہے کہ مہمان کا اکرام کریں۔ چنانچہ اس روایت کو بیہقی نے نقل کیا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں مسجد کی عمارت میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کریں جن کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں، مثلا خرید و فروخت ہے، اسی طریقے سے دنیا کی باتیں کرنا ہے، کسی گم شدہ چیز کی تلاش کرنا ہے، یا اسی طریقے سے گپ شپ کرنا ہے، یا فضول قسم کے اشعار یا جھگڑا، ان قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا گویا کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کی عبادتیں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مواقع پر مساجد کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کی تعمیر کرنے والوں کی اہمیت کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مساجد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها
وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، چنانچہ اس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں محبوب ترین جگہیں اگر کوئی ہے تو مسجدیں ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی بدترین جگہیں ہیں، شہر کی کوئی بدترین جگہیں ہیں تو وہ شہر کے بازار ہیں اور منڈیاں ہیں جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، جہاں کاروبار ہوتا ہے۔ آج کل معاشرتی اعتبار سے سب سے زیادہ جھوٹ بازاروں میں ہوتا ہے، خرید و فروخت کی جگہوں پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہیں وہ بازاریں ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ بازار میں کم جائیں، ضرورت کے موقع پر جائیں، بلا ضرورت بازار کا رخ نہ کریں۔ وہاں پر انسان جھوٹ سنے گا، غلط بات سنے گا اور غلط نظر پڑ سکتی ہے اور اس سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انسان بازاروں کا رخ نہ کرے مگر ضرورت کی بنیاد پر۔ مساجد سب سے بہترین جگہ ہیں جس سے اللہ بہت پسند کرتے ہیں، لہذا انسان زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارے، اللہ کی عبادتوں میں گزارے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب مسجد اتنی بہترین جگہ ہے تو مسجد تعمیر کرنے والے کو بھی بہت بڑا ثواب ملے گا، کیونکہ مسجد یہ خدا کا گھر ہے اور اسلام کی ایک نہایت عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کا مرکز ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کا مرکز ہے، جہاں لوگ اسلام کا سب سے بڑا رکن یعنی نماز اس کو ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، جہاں پر انسان اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مسجدیں ہیں۔ لہٰذا اس کی تعمیر کرنے والے کی بھی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ضرورت کی جگہ پر مسجد تعمیر کرتا ہے، اس بات کو ضرور یاد رکھیں، ضرورت کی جگہ پر اگر کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں مسجدیں تعمیر کرنے کی، تعمیر کرنے والوں کی خوبیاں اور ان کے درجات کے سلسلے میں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی روایتیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد تعمیر کرنے والوں کے اجر کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مسجد تعمیر کی ہے اور اس سے وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیر فرما دیتے ہیں، جس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، دکھلاوا نہیں ہے یا پھر اپنا قبضہ جمانا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے اللہ کی رضا کے خاطر بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرما دے گا۔ چنانچہ اس کو ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے نے بٹیر کے برابر بھی اگر مسجد تعمیر کی ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے۔ بٹیر کے بقدر بٹیر کا گھونسلہ بہت مختصر ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ مکمل مسجد تعمیر نہیں کیا لیکن مسجد کے اندر کچھ تعاون پیش کیا، کچھ چندہ دیا، مال مٹیریل یا ایک اینٹ کے بقدر اس نے تعاون کیا ہے تو وہ ایک اینٹ بٹیر کے گھونسلے کے برابر ہے۔ ایک اینٹ کے بقدر تعمیر کرنے پر بھی اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر
اور اس کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تعمیر کر دیں گے۔ چنانچہ اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا گھر بنانا ایک ایسا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اور دوسری روایتوں میں جیسا کہ بٹیر کا ذکر ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مکمل مسجد تعمیر نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ رقم ہے جو مسجد کے تعمیر میں خرچ کرے گا یا مسجد کی بنوائی میں خرچ کرے گا، تو اس پر بھی اللہ جل شانہ اس کے لیے اتنا بڑا محل تعمیر کریں گے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے تو اللہ اس کے محل کو تعمیر کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، ان میں سے وہ علم ہے جو دوسروں کو سکھلایا اور پھیلایا ہو، یہ ایک بات۔ دوسری بات، یہ نیک اولاد اس نے چھوڑا ہے اور وہ قرآن مجید میں مشغول ہے یا پھر اچھے کاموں میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یعنی ایک تو ان میں سے ایک تو وہ ہے وہ علم جو دوسروں کو سکھلایا اور پھیلایا ہو، یا پھر نیک اولاد کو چھوڑا ہے، یا پھر وہ قرآن مجید وغیرہ کسی مسجد میں رکھا ہے۔ راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین باتوں کو نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا نمبر ایک، پہلی بات کہ اس نے علم دوسروں کو سکھلایا، اس کا ثواب ملے گا۔ اس نے دوسروں کو سکھلایا، دوسروں نے تیسروں کو، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، پھر نیک اولاد چھوڑی ہو، نیک اولاد اس کو ثواب پہنچاتی رہے گی، اس لیے کہ نیک اولاد جو بھی نیکی کرے گی اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا۔ تیسرا، جس نے قرآن مجید جو چھوڑا ہو، یا مسجد کی تعمیر کی ہو، یا مسافر کے لیے کوئی مسافر خانہ تعمیر کیا ہو، یا کوئی نہر کھدوا دی ہو، یا جو خیرات اس نے اپنی زندگی میں زمانے صحت میں اپنے مال سے نکال کر دی تھی، ان تمام اعمال کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ یعنی مسجد تعمیر کی ہے، مر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ثواب مردے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ تین باتیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، ایک تو علم جس نے دوسروں کو سکھلایا، دوسرا اولاد، یا کوئی تیسرا وہ عمل جو بہتر عمل جو اس نے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا، جیسے مسجد تعمیر کی ہے، یا کوئی مسافر خانہ بنا دیا ہے، یا پھر ایسی کوئی چیز تعمیر کی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کو ثواب مل رہا ہے۔ کوئی نیک چیز، اچھی چیز تعمیر کی ہے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ انسان کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں لیکن ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ لہٰذا مسجد کی تعمیر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایسے اعمال کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مساجد کی تعمیر کرنے کی بڑی فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، اس لیے کہ مسجد یہ گویا کہ بہت بڑی عبادت کی جگہ ہے، ایک فریضے کی ادائیگی، ایک عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کی جگہ ہے، جہاں لوگ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور جہاں پر لوگوں کی دینی اصلاح ہوتی ہے، جہاں پر خیرخواہی گفتگو کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجد تعمیر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے اور بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ محترم ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں مسجد کس کو کہتے ہیں۔ مسجد ایسی جگہ یا ایسی زمین کو کہتے ہیں یا ایسے مکان کو کہتے ہیں جس کو کسی مسلمان نے اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی خاص عبادت یعنی فرض نماز ادا کرنے کے لیے وقف کر دیا ہو، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور وہ نماز فرض عین، جیسے کہ 5 نمازیں ہیں، یہ فرض عین ہے، لیکن اس کے مد مقابل میں دوسری نماز جیسے جنازے کی نماز، اس کے لیے وقف کی ہوئی زمین، اس کو مسجد نہیں کہتے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے عیدگاہ کے لیے زمین وقف کی ہو تو اس کو بھی مسجد نہیں کہتے، شرعی اعتبار سے مسجد میں داخل نہیں ہے۔ جس کسی بندے نے اپنی خاص جگہ کو یا پھر لوگوں نے تعاون کر کے کسی جگہ کو فرض نمازوں کے لیے یعنی فرض عین نمازوں کے لیے وقف کر دیا ہو یا اس کو مختص کر دیا ہو تو اس کو مسجد کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں مسجد سے متعلق مسائل اور اس سلسلے میں کچھ احکامات۔ مسجد بنانا کیا ہے؟ آیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ ہر گاؤں والوں کے لیے بقدر ضرورت زمین وقف کرنا وہاں کے مسلمانوں پر واجب علی الکفایہ ہے کہ جہاں پر لوگ نماز پڑھ سکے۔ باقی عمارت بنوانا یہ فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ البتہ مسجد یعنی زمین وقف کر دینا جہاں لوگ جا کر نماز پڑھ سکیں یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد وہاں تعمیر کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اوپر جن احادیث کا ذکر کیا گیا کہ مسجد تعمیر کرنے پر یہ فضیلت ہے وہ ایسی جگہ پر جہاں ضرورت ہو۔ بہت سارے لوگ بلا ضرورت مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، اس کے ثواب کو سن کر جہاں پر مسجد کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر مسجد تعمیر کر دیے۔ مسجد قریب میں پاس میں مسجد موجود ہے، لوگ وہاں پر اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، مزید مسجد کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرے۔ یہ تو خواہش ہو گئی، ضرورت نہیں ہوئی۔ ضرورت جہاں پر ہو وہاں پر مسجد تعمیر کرنا یہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے، بہت بڑی افادیت کی چیز ہے، وہاں پر اس بندے کو وہ ثواب ملے گا۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر مسجد تعمیر کر دی گئی تو اس پر وہ ثواب مرتب نہیں ہوگا جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ ضرورت کی بنیاد پر مسجد تعمیر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد قریب میں پاس میں موجود ہوتی ہے پھر مسجد بنوا دیتے ہیں۔ کئی ایسے دیہات ہیں، کئی ایسے قریہ جات ہیں، کئی ایسے محلے ہیں جہاں پر مسجد کی اشد ضرورت ہے، وہاں پر لوگ مسجد نہیں بناتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں مسجد بناتے ہیں۔ یہ تو اپنی مرضی کے مطابق بنائی گئی دین نام ہے، شریعت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کے مطابق ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا، اپنے منشے کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کو فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنی خواہش نفسانی ہے۔ لہٰذا مسجد وہاں بنائے جہاں ضرورت ہو، جہاں لوگ تقاضا کرتے ہو وہاں مسجد بنائے۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں کئی مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مسجد کے لیے سرکار سے حکومت لینا اور امداد لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ عام طور پہ حکومتوں کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک حلال اور دوسرا حرام، جن کو خلط استہلاک کہتے ہیں، یعنی مل کر ہلاک کے حکم میں ہو گئے، یعنی ایک دوسرے میں مل کر یہ ہلاک کے حکم میں ہو گیا ہے۔ جب حکومت نے جائز اور ناجائز مال کو مخلوط کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا تو حکومت اس کی مالک ہو گئی ہے، اور حکومت نے جن سے غلط طریقے پر مال وصول کیا ہے تو ان کو ضمان دینا لازم ہے۔ اور اب رہ گئی بات، حکومت نے مسجد تعمیر کروانے کے لیے فنڈ دیا ہے تو ایسی صورت میں اس فنڈ کو استعمال کرنا درست ہے، حرام نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کو جائز کہا جائے گا۔ اس کا لینا اور مسجد میں صرف کرنا یہ شرعاً درست ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ حلال اور حرام دونوں کی آمدنی کو، دونوں کو حکومت نے ملا کر اپنے قبضے میں لے لیا، تو جس کو خلط استہلاک فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہے جن سے وہ زبردستی وصول کیا ہے ان کو وہ ادا کریں، لیکن حکومت اس کی مالک بن گئی۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے کئی ایک مسائل ہے مسجد سے متعلق۔ نمبر ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مخلوط آمدنی والے کا مسجد میں چندہ لینا۔ عام طور پہ لوگوں کی آمدنی مخلوط ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بچتے بھی ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کی آمدنی اشتباہ کی ہو گئی، مخلوط آمدنی ہوگی، حرام بھی ہے اور حلال کی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ لہٰذا اس صورت میں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کی آمدنی
حلال کی اور حرام کی ہے، تو ایسی صورت میں حلال کی آمدنی غالب ہے تو ایسے آدمی سے چندہ لینا درست ہے کہ اس کا چندہ لے کر مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اچھے گمان کے اعتبار سے حلال آمدنی کو صرف کیا ہوگا، لہٰذا ایسے لوگوں کا چندہ لینا درست ہے۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، ایک اور مسئلہ ہے کہ شراب کی آمدنی سے مسجد میں چندہ دینا۔ ایک صاحب ہے جو شراب کی آمدنی رکھتے ہیں، اس سے مسجد میں چندہ دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بلکہ درست بات یہ ہے کہ چندہ قبول نہ کیا جائے جس کی آمدنی صرف شراب کی ہو، یعنی شراب بیچ کر وہ پیسے کماتا ہو، تو ایسے آدمی کی آمدنی قبول نہ کی جائے، یعنی مسلسل حرام کی آمدنی ہے، اور اگر جائز آمدنی سے وہ مسجد کو دے رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، تو اس کا تعاون لیا جا سکتا ہے، لیکن مسلسل اس کی آمدنی حرام کی ہے، سود کی ہے، شراب کی ہے، غلط کام کی ہے، تو اس سے چندہ نہ لیا جائے۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عام طور پہ مسجد میں بعض مواقع پر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، مسجد کے متولی اور مسجد کے ذمہ داران یہ مسجد میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شب قدر کا موقع ہے، یا اسی طریقے سے کوئی پروگرام کا موقع ہے، یا پھر اسی طریقے سے چائے نوشی وغیرہ کا ایک باقاعدہ طور پہ پروگرام رکھا گیا جس کے اندر چائے نوشی وغیرہ کروائی جا رہی ہے حاضرین کے لیے اور سننے والوں کے لیے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ مسجد کے ذمہ داروں کو اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے پیسوں سے مٹھائی لوگوں میں تقسیم کی جائے اور مسجد کے پیسوں سے چائے لوگوں میں تقسیم کی جائے، اس لیے کہ چندہ دینے والے نے، تعاون کرنے والے نے مسجد کے لیے تعاون دیا ہے، نہ کہ چائے کے لیے اور مٹھائی کے لیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ان میں سے تیار ہو جائے مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے یا پھر اسی طریقے سے مستقل چائے نوشی کے لیے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن عام طور پہ جو چندہ جمع کیا گیا ہے وہ مسجد کے لیے جمع کیا گیا ہے، مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے، مٹھائی کھلوانے کے لیے جمع نہیں کیا گیا۔ لہٰذا مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مسجد کا پیسہ اسی جگہ پر استعمال کرے جہاں مسجد کی ضرورتیں ہیں، محض فضول استعمال کرنا یا قیامت کے دن مواخذہ کا ذریعہ ہوگا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں نے تعاون دیا ہے وہ صرف مسجد کے لیے دیا ہے اور بے جا اسراف یا اسی طریقے سے غیر مسجد کے مصرف میں خرچ کرنے کے لیے انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے، کمیٹی کے لوگوں کو، اسی طریقے سے ذمہ داروں کو، کہ وہ مسجد کے پیسوں کو مٹھائی میں یا اسی طریقے سے اور جگہوں پر خرچ کریں۔ محترم ناظرین، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ زبردستی اس سے چندہ وصول کرتا ہے کہ کسی بھی حال میں مسجد کے لیے آپ تعاون دے، لیکن وہ بندہ برضا و رغبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ زبردستی اگر کسی سے تعاون لیا گیا، وہ برضا و رغبت تیار نہیں ہے، تو اس کو واپس کر دے، اس کو واپس کر دے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کے پاس سے وصول کیا گیا یاد نہیں ہے، تو جو لوگوں نے دیا ہے ان لوگوں حکم ہے کہ وہ معاف کر دے، یہ کہیں کہ میں نے برضا و رغبت اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے لیے حکم ہے وہ کہہ دے۔ لیکن ذمہ داروں کو چاہیے کہ زبردستی مسجد کے لیے تعاون وصول نہ کرے، چندہ وصول نہ کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زبردستی دینے والا وہ برضا و رغبت نہیں دیتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لوگوں کے لیے حرام ہے، لہٰذا برضا و رغبت اگر کسی سے مال وصول نہیں کیا گیا تو یہ چندہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا ایسا چندہ لوگوں کو نہ دے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، جیسے مسجد کے اندر ایک سیڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ اس کو اپنے گھر میں لے جا کر استعمال میں لاتے ہیں۔ ایسا منع کیا گیا ہے کہ لوگ
مسجد کی وقف کردہ چیزوں کو اپنے گھر میں یا خود دوسری مسجد میں بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسجد کی چیزوں کو مسجد ہی کے استعمال میں رکھا جائے، دوسرے لوگ استعمال نہ کریں۔ بہت سارے لوگ مسجد کی چیزوں کو دوسری جگہ پر یا اپنے گھروں میں لے جا کر استعمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ دے دیں گے اور اس کا تعاون پیش کریں گے۔ بالکلیہ طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ فری میں لے جائیں یا پھر اجرت دے کر لے جائیں یا کرائے پر لے جائیں۔ محترم ناظرین، مسجد سے متعلق اور مسائل ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے، آپ شامل رہیے۔ دعا کریں اللہ جل شانہ بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا آپ کے آنے سے کیا ہوا بھائی؟ زمانے کا رنگ بدل۔ یہ کیا رنگ کم بدلا ہوا ہے؟ میں اور آپ حجاز مقدس سے کتنے دور ہیں بتاؤ؟ یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ رنگ بدلا پورے عالم کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا کیا ہوا؟ شاعر بتاتا ہے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ سنا دو نا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ اور کیسے رنگ بدلا؟ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا۔ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا۔ انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ محبت سے، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔